بسم اللہ الرحمن الرحیم قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین اکرام، عزیز دوستو، نوجوان ساتھیو، جیسا کہ ابھی ہم نے قرآن پاک کی 2-3 آیتیں تلاوت کی ہیں جس میں بات شروع ہوتی ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ آؤ میں تم کو بتاؤں کہ کون سی چیزیں اللہ نے تم پر حرام قرار دی ہیں۔ چنانچہ ان آیات میں 2-3 باتوں کے ڈیفینیشنز ہم کو بہت ہی آسانی کے ساتھ مل جائیں گے۔ ایک لفظ چلتا ہے ہمارے پاس جس کو ہم نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ جس کو ہم کہتے ہیں تقوی، اور ایک لفظ چلتا ہے ہمارے پاس ماحول کے اندر جس کو ہم کہتے ہیں صراط مستقیم، سیدھا راستہ، ہدایت پر ہونا، گمراہی سے دور ہونا، ہدایت کا پا جانا، اور اسی طرح حرام و حلال کی باتیں۔ چنانچہ ان 3 آیات کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ان 3 اصطلاحوں کو کور کیا گیا ہے۔ ایک یہ بات کور کی گئی ہے کہ اللہ نے کون سی باتیں حرام قرار دی ہیں تم پر، اور ایک بات کا کوریج یہ بھی کیا گیا ہے کہ تقوی کسے کہتے ہیں یا کون متقی بن سکتا ہے، اور ایک بات کا کوریج یہ بھی کیا گیا ہے کہ اللہ کی نظر میں صراط مستقیم کسے کہتے ہیں، ہدایت کا راستہ کسے کہتے ہیں۔ جنرلی ہمارے پاس تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جن کو ہم لوگ حرام سمجھے ہوئے ہوتے ہیں، اور یقیناً وہ حرام ہوتی ہیں، لیکن اس کی لسٹ کو ہم نے بہت ہی شارٹ کر رکھا ہے۔ جیسے ہم نے سمجھا ہے کہ شراب کا پینا حرام ہے، اور زنا کا کرنا حرام ہے، جوئے کا کھیلنا حرام ہے۔ اس قسم کی کوئی لسٹ ہمارے پاس ہے۔ جیسے آج ہی کا ایک تجربہ میں آپ کو بتاؤں صبح کا، کہ میرے ایک دوست ہیں جو انجینئر ہیں، انہوں نے ٹیلی فون کر کے مجھ سے پوچھا کہ او بھائی ایک ضروری مسئلہ پوچھنا تھا۔ تو میں نے کہا کہ صاحب بتائیے کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کھیکڑا کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے، حرام ہے یا حلال ہے۔ تب میں نے کہا کہ صاحب اس معاملے میں مجھے کوئی مسئلہ تو مجھے تفصیل سے نہیں معلوم ہے، میں انشاءاللہ کسی عالم دین سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ لیکن میں سوچنے لگا کہ ایک آدمی کے لیے کھیکڑا کھانے اور نہیں کھانے کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ ہر دن کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ کبھی کبھار کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، لیکن اس مسئلے کو لے کر انسان بہت ہی الرٹ ہوتا ہے، شاید ہونا بھی چاہیے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ مسائل جن کے حلال و حرام ہونے کا تعلق انسان کی اپنی زندگی میں، روزمرہ کی زندگی میں رات و دن، صبح و شام پیش آتے ہیں، ان حرام کردہ چیزوں کی طرف شاید ہماری توجہ اسی لیے نہیں جا پاتی کہ ہم نے قرآن کو اس نظر سے نہیں دیکھا ہے کہ ہم اس میں جاننا چاہیں کہ اللہ نے کن باتوں کو حرام قرار دیا ہے۔ ایک تجربہ اور ایک بات جو حلال و حلال سے متعلق ہیں۔ چنانچہ بسا اوقات لیڈیز اور عورتیں بھی بسا اوقات مسئلے پوچھتی ہیں کہ صاحب وہ لپسٹک لگانا حرام ہے یا حلال ہے، بالوں کے اوپر جو کلر ہوتا ہے اس کا لگانا حلال ہے یا حرام ہے، جبکہ وہ ساری چیزیں میں دیکھتا ہوں کہ وہ عام طور پر انسان کے اپنے پرسنل سے تعلق رکھنے والی ہوتی ہیں، لیکن جہاں تک قرآن کو آپ دیکھتے ہیں تو وہ بہت ہی ہائی لائٹ کر کے ان چیزوں کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے، ان چیزوں کو بیان کرتا ہے حلال و حرام کی کیٹیگری میں، جس کا ایک تعلق تو آپ کی ذات سے بھی ہوتا ہے اور دوسرا تعلق دوسرے کی ذات سے بھی ہوتا ہے، اور اس کو بہت زیادہ اہمیت دے کر قرآن کو بیان کرتا ہے۔ اور ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان حرام کردہ چیزوں کی طرف ہماری توجہ بہت ہی کم ہے۔ ایک رہا میٹر جو قرآن کی ان آیات سے ریلیٹڈ ہم کو نظر آیا، اور دوسرے تقوی سے متعلق بھی ہم اس سے پہلے کہہ چکے ہیں
کہ تقوی کی بھی جو ڈیفینیشنز اللہ نے دی ہیں ان کی طرف بھی ہماری توجہ بہت ہی کم جاتی ہے۔ اور تیسری بات جو ہم نے ابھی ذکر کی تھی اس میٹر کے دوران، جو اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ حلال و حرام کا ایک میٹر ہے، اور دوسری بات تقوی سے متعلق ہے، اور تیسری ایک بات ہے جو آپ کے سامنے آئے گی، اس کو بھی اللہ نے یہاں پر بہت ہی کھول کر بیان کیا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں قرآن کی اس آیت کو پڑھتے ہوئے کہ اللہ نے کہا کہ آؤ، کہہ دو ان سے کہ آؤ میں بتاؤں کہ اللہ نے کن چیزوں کو تم پر حرام قرار دیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو اللہ نے فرمائی کہ اللہ تشرکو بہ شیئا، کہ تم اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرو، اللہ نے اس کو تم پر حرام قرار دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ مس بیہیو کا کرنا، اللہ نے اس کو بھی حرام قرار دیا۔ اب آپ سوچئے کہ کیا کسی مرد آدمی، کسی نوجوان لڑکے لڑکی کے مائنڈ میں، جو اس کے ذہن و خیال میں کوئی تصور موجود ہے کہ اگر وہ اپنی ماں باپ کے ساتھ مس بیہیو کرتی ہے یا کرتا ہے تو اس کے ذہن و دماغ میں یہ بات آئے کہ میں ایک حرام فعل کا ارتکاب کرتا ہوں، میں اس حرام فعل کے اندر مبتلا ہوتا ہوں یا فعال ہوتا ہوں جس کو اللہ نے اپنی کتاب میں کھلے الفاظ میں حرام قرار دیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اور اپنی اولاد کو اپنے فاقے کے ڈر سے قتل کر دینا، اللہ نے اس کو بھی حرام قرار دیا۔ نحن نرزقکم وإیاہم، اور اللہ نے فرمایا کہ ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی رزق دیں گے۔ چنانچہ اولاد کے قتل کے معاملے کے اندر جہاں فزیکلی قتل کے بارے میں بھی بات آتی ہے، وہیں علماء کرام نے یہ بھی فرمایا کہ ان کی صحیح طور پر تربیت کا نہ کرنا یہ بھی قتل اولاد کا مترادف ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے جتنی فیکلٹیز ہیں، جتنی چیزیں ہیں، وہ ساری کی ساری ہم نے تمہارے لیے پرووائڈ کی ہیں، تمہاری زندگی کے لیے بھی اور ان کی زندگی کے لیے بھی۔ نحن نرزقکم وإیاہم ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اللہ نے فرمایا کہ کسی جان کو ناحق قتل کرنا اللہ نے تم پر یہ بھی حرام قرار دیا ہے۔ اب قتل کرنا تو اس کی آخری منزل ہوتی ہے، پہلی منزل تو یہ ہوتی ہے کہ کسی انسان کے ساتھ آپ مس بیہیو کریں، کسی انسان کی آپ انسلٹ کریں، کسی انسان کو آپ حقیر جانیں، کسی انسان کو آپ کمتر سمجھیں، یہ وہ ساری کیٹیگریز آتی ہیں جس کو لے کر آپ انسان کے احترام سے اپنے آپ کو پیچھے ہٹاتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ انسانی احترام کا نہ کرنا یہ بھی تم پر حرام قرار دیا، تمہارے لیے حرام قرار دیا گیا ہے کہ تم کسی انسان کے ساتھ مس بیہیو کرو، کسی انسان کی انسلٹ کرو، اللہ نے اس کو بھی حرام قرار دیا۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، اللہ کہتے ہیں کہ یہ تمہارے لیے وصیت ہے، یہ تمہارے لیے تاکیدی حکم ہے تاکہ تم ان باتوں کو سمجھ سکو۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ سوائے اس کے کہ اس کی اصلاح کرنا چاہو، سوائے اس کے کہ اس کے ساتھ بہتر سلوک کرنا چاہو، سوائے اس کے کہ اس کو ڈیولپ کرنا چاہو، اور جب وہ اپنی میچورٹی کی عمر کو پہنچ جائے تو پھر اس کے حوالے کر دو۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور اللہ کہتے ہیں کہ ناپ اور تول میں انصاف سے کام لو۔ چنانچہ ہم نے اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے اس بات کا مذاکرہ کیا ہے کہ ناپ و تول صرف پیمانوں کے اندر نہیں ہوتا ہے، بلکہ ایک انسان کا، جیسے ہم بار بار نوجوان ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہیں گے کہ ناپ تول میں کمی بہت کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ ماں کا معاملہ بہت نرمی والا معاملہ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ آپ مس بیہیو کر جاتے ہیں، وہی مس بیہیو کا آپ کا ایٹیٹیوڈ والد کے ساتھ نہیں ہوتا، تو یہاں بھی آپ اپنے ماں تول کے اندر جو ہے کمی کرتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اپنے ناپ تول کو عدل و انصاف کے ساتھ انجام دو، چاہے وہ تمہارے اپنے کلاس میٹ کا معاملہ ہو، چاہے وہ تمہارے کلیگ کا معاملہ ہو، چاہے وہ تمہارے آفس کا معاملہ ہو، چاہے وہ تمہارے باس کا معاملہ ہو، چاہے وہ تمہارے ہاتھ کے نیچے کام کرنے والے کا معاملہ ہو، یا گھر میں بھائی بہنوں کا معاملہ ہو، یا ماں باپ کے درمیان کا معاملہ ہو، اس طرح ان سارے معاملات کو کور کر کے اللہ کہتے ہیں وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، اور پھر ایک اور آرڈر اللہ دیتے ہیں کہ تم جب اپنی بات کہو تو عدل و انصاف کی بات کہو، نا انصافی کی بات نہ کہو۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ،
اگرچہ کہ وہ تمہارا قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، تمہارا قریبی آدمی کیوں نہ ہو۔ بسا اوقات ہوتا ہے کہ ہم لوگ جس کو اپنا قریبی سمجھتے ہیں، چاہے وہ فرینڈ سرکل میں رہے، چاہے وہ گھر کے ماحول میں رہے، چاہے آپ آفس کے اندر رہیں، ایسے ہر مقام پر اللہ ایک مومن کو، ایک ایسے انسان کو جو اللہ میں بلیو کرنے والا ہو، اللہ کہتے ہیں کہ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، اور جب تم بات کہو تو عدل و انصاف کی بات کہو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ کہ وہ تمہارا قرابت دار ہی کیوں نہ ہو جس کے خلاف بات جا رہی ہو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے کیے ہوئے عہدوں کو پورا کرو، ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، پھر اللہ کہتے ہیں کہ ان باتوں کے ذریعے سے اللہ رب العزت تم کو وصیت کرتے ہیں، تم کو تاکید کرتے ہیں تاکہ تم نصیحت کو پکڑ سکو۔ اس کے بعد جو بات اللہ کہتے ہیں، جس کے بارے میں ہم لوگ بسا اوقات بہت اختلاف کرتے ہیں، میں کسی گروہ یا کسی مسلک یا کسی خاص پیٹرن یا کسی خاص مسلک سے یا کسی خاص جو ہے اسکول آف تھاٹ کا رکھنے والا ہوں، تو سیدھے دوسرے آدمی کو میں ہدایت سے ہٹا ہوا سمجھتا ہوں، صراط مستقیم سے ہٹا ہوا سمجھتا ہوں۔ اللہ نے صراط مستقیم کی ڈیفینیشن دی ہے، ان سارے معاملات کو جو آدمی کور کرتا ہے، ان سارے معاملات کے اندر جو آدمی الرٹ رہتا ہے، اس کو فلفل کرتا ہے، اللہ اس کو کہتے ہیں کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور بے شک یہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ صراط مستقیم، آپ بھی نماز پڑھتے ہیں 5 وقتہ اور اس میں بار بار سورہ فاتحہ دہراتے ہیں آپ، اس سورہ فاتحہ کے اندر ہر مسلمان اللہ سے دعا مانگتا ہے، کہتا ہے کہ خدایا مجھے سیدھا راستہ دکھا، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، خدایا تو مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ جب خدا کی کتاب اترتی ہے اور اس کے اندر ڈیٹیل کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ چیزیں تم پر حرام قرار دی گئی ہیں، ان حرمت والی چیزوں کا احترام کرنا، ان حرمت والی چیزوں کے معاملے میں اپنے آپ کو الرٹ رکھنا، اس کو ویسے ہی فلفل کرنا جیسے فلفل کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، یہ ساری باتیں بیان کر کے اللہ کہتے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور بے شک یہی میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اور اللہ کہتے ہیں تم اسی کی اتباع کرو۔ اتباع کرنے کی کون سی چیزیں ہیں؟ وہی چیزیں جو پچھلی آیات کے اندر آپ کو لسٹ دی گئی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ گڈ بیہیو کرو، اور اسی طرح قرابت داروں کے ساتھ گڈ بیہیو کرو، اور کیے ہوئے عہد و پیمان کو پورا کرو، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور اپنے کیے ہوئے عہد و پیمان کو پورا کرنا۔ چنانچہ اس ضمن کے اندر بھی ہم نے آپ سے اس سے پہلے ذکر کیا تھا کہ آپ جس کسی سے کمٹمنٹ کرتے ہیں، ایون میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے کہوں گا کہ اگر آپ اپنی ماں سے کہتے ہیں کہ میں 8 بجے تک آ رہا ہوں، تو یہ آپ کا کیا ہوا کمٹمنٹ ہے، اس کمٹمنٹ کو آپ کو فلفل کرنا یہ آپ کی ایک مومنانہ ذمہ داری ہے۔ اگر آپ نماز میں خدا سے دعا کرتے ہیں کہ خدایا تو مجھے سیدھا راستہ دکھا، تو خدا نے اپنی کتاب کے اندر سیدھا راستہ آپ کو دکھا دیا، اب آپ کی چلنے کی باری ہے، اس وقت آپ کو اس سیدھے راستے پر چل کر مانگی ہوئی صراط مستقیم کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے والد سے کوئی کمٹمنٹ کیا ہے کہ میں اپنے ایجوکیشن کو بہت ہی سنسیئرلی مکمل کروں گا، تو اس کمٹمنٹ کو فلفل کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، اس کمٹمنٹ کو فلفل کرنا آپ کی اپنی مورلی ذمہ داری ہے، اس کمٹمنٹ کو فلفل کرنے کی ذمہ داری آپ کو دی گئی، اور اس کمٹمنٹ کو فلفل کرتے وقت آپ کو یہ سمجھ لینا پڑے گا کہ میں اس سیدھے راستے پر چلنا چاہتا ہوں جس سیدھے راستے کو میں نے اللہ سے مانگا ہے۔ تو اللہ نے کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور بے شک یہی میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، بس چاہیے کہ تم اس سیدھے راستے کی اتباع کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اس کے علاوہ جو متفرق راستے ہیں، اس کے علاوہ جو متفرق الگ الگ ڈیفرنٹ وے آف لائف ہے، وہ وے آف لائف پر تم اختیار نہ کرو، اس کے اوپر تم نہ جاؤ، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اللہ رب العزت نے تم کو ان باتوں کی تاکیداً وصیت کی ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم بچنے والے انسان بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان 3 باتوں کی ڈیفینیشن ان 3 آیات کے اندر کر کے اللہ نے مکمل کر دی ہے
کہ صراط مستقیم کسے کہتے ہیں اور حرام و حلال کی اللہ نے کیا باتیں بیان فرمائی ہے، یہ ساری کی ساری باتیں اللہ نے صرف 3 آیات کے اندر اللہ نے مکمل کر دی۔ ان کو اگر ہم دیکھیں گے تقویٰ کیا ہے اور صراط مستقیم کیا ہے، حلال و حرام کیا ہے، تو اللہ چھوٹی چھوٹے الفاظ میں اور تھوڑی تھوڑی آیتوں کے اندر اللہ ہم کو مکمل کر کے بتا دیں گے، اور جب ہم اس کے لیے الرٹ ہو جائیں گے تو بہت ہی آسانی کے ساتھ ہم اس راہ راست کو پالیں گے جس کو اللہ نے صراط مستقیم کہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نوجوان ساتھی قرآن کی ان آیات پر غور و فکر کریں گے اور ان تینوں باتوں کی جو ڈیفینیشن اللہ نے بتائی ہے اس کو آپ بہت آسانی کے ساتھ سمجھ پائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔